اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب مختار طلیری صاحب کو کہ آج کے پروگرام کی نظامت کا آغاز کر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ ارحم روحان صاحب اس سعادت کے لیے کہ آج عالم اردو کا ایک ایسا نام جو ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں جناب محترم حلیم صابر صاحب، جن کا آج جشن منایا جا رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ جی، قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں گیا سے ہی تعلق رکھنے والی ایک شخصیت کو اور آواز دے رہا ہوں۔ شعر ملاحظہ کیجئے گا کہ اس لیے بھی ہے آیاں لطف امیم، اس لیے بھی ہے آیاں لطف امیم، ڈاکٹر احسان تابش بھی گیا میں ہے مقیم۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں جناب محترم ڈاکٹر احسان تابش صاحب، اور حلیم صاحب کے لیے اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب، آپ کے سامنے مائک پر آپ سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم لوگوں کو روشناس کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات شروع کرنے کے پہلے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ 1975 سے 91 تک میں چھپتا چھپاتا رہا، لکھتا رہا، لیکن حلیم صابر کو نہ پڑھ سکا نہ انہیں سن سکا۔ اور پھر میں مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور وہاں سے 30 سال کے بعد گھر واپسی ہوئی تو زیب النساء زیبی نے جو سلسلہ شروع کیا آن لائن پر ہر ایک گوہر نایاب کو سامنے لانے کی جو کوشش کی، اس سے نہ صرف ہم سب فیضیاب ہوئے بلکہ گوہر نایاب کو سننے کا اتفاق بھی ہوا اور سمجھنے کا موقع بھی ملا۔ میں ابھی انہیں پڑھ نہیں سکا ہوں، اور انشاءاللہ موقع ملا، کتابیں موصول ہوئیں تو میں انہیں پڑھوں گا بھی۔ اور تخلیقات انٹرنیشنل کی جانب سے جشن حلیم صابر جو منایا جا رہا ہے وہ ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اور ارحم روحان صاحب اس کوشش کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کی ادب نوازی کے لیے میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور صدر محترم کی اجازت سے میں نے جو محسوس کیا ہے مختصراً میں بیان کر رہا ہوں، کوئی مضمون یا کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، کہ ہمیشہ اپنے دل کو زندہ رکھنے والے معتبر شاعر حلیم صابر استاد شاعر ہیں یا نہیں، یہ بات نقاد جانے۔ میں تو بس ایک قاری ہوں اور قاری ہوں۔ میں بس اتنا جانتا ہوں حلیم صابر کی ہمت و حوصلہ کے پیکر ہیں، لکھتے پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کے اندھیرے کو روشنی عطا کرنے والی شخصیت کا نام زیب النساء زیبی ہے، جو حقیقت ہے۔ زیب النساء زیبی کی قیادت، ذہانت اور محبت بے مثال ہے۔ توڑنے پر نہیں جوڑنے پر یقین رکھنے والی زیب النساء زیبی نے چوپلیسی کرنے والوں سے دوری بناتے ہوئے فنکار کے فن کی قدر کی، اور فنکار کو گمنامی کے شکنجے سے آزاد کرا کے عالمی سطح پر فنکار کے فن اور شخصیت کو نئی نسل کی عدالت تک لانے میں کامیابی حاصل کی۔ اردو ادب میں ابن الوقت اور چوپلوسی کرنے والوں کی تعداد بہت ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ سچ ہے، زیب النساء زیبی نے اندھیرے میں رہنے والے فنکار کو روشنی عطا کی۔ زیب النساء زیبی کا منصوبہ اردو دوستی، مکر و فریب کے دنیا سے دور ایک قابل قدر قدم ہے۔ میں لام میم قاف سے دوری بنائے رکھتا ہوں، حقیقت کا اظہار کرتا ہوں، نام و نمود سے پرے لکھتا پڑھتا رہتا ہوں، کسی کے وقار کو ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ اردو کو محفوظ رکھنا ہے،
تو میں اور تو کے دائرے سے باہر نکلنا ہوگا، مدح سرائی سے آگے کا سفر طے کرنا ہوگا، اور گہرائی و گہرائی اور معنویت کی باتیں کرنی ہوں گی۔ تمام فنکاروں کو برابر کا درجہ دینے والی شخصیت زیب النساء زیبی جس طرح فروغ اردو کا کام کر رہی ہیں وہ تاریخ کا حصہ اور بے مثال ہے۔ سرزمین بنگال ادب و صحافت کا گہوارہ ہے، بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، اور ٹیگور کی اس سرزمین پر معتبر شاعر حلیم صابر رہتے ہیں، جو اصلاً گیا شہر کے ایک ٹکاری کے رہنے والے ہیں، اور ٹکاری کے آس پاس ایک گاؤں ہے جہاں میرا نانیال ہے۔ شاعری سے محبت کرنے والے حلیم صابر جدوجہد کی علامت ہے۔ ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، تجربات و مشاہدات کو قلمبند کرنے کا ہنر جانتے ہیں، آن لائن مشاعرہ کے ذریعہ جانے پہچانے جا رہے ہیں۔ حلیم صابر کاوشوں کو سمجھنے کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ معتبر شاعر حلیم صابر کی ادبی خدمات کو اردو دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ بنگال کے معتبر شاعر حلیم صابر میدان شعر و ادب میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں، یہ بات سچ ہے، 100% سچ ہے، اور یہ شخص ایک شریف النفس شخص ہیں۔ ڈاکٹر مظفر ناظری کولکتہ کے مضمون نے حلیم صابر سے متعارف کرایا، اور زیب النساء زیبی آپا نے حلیم صابر کو آن لائن مشاعرے کے ذریعہ عالمی سطح پر ان کے نام کو تابناکی عطا کی۔ یہ بھی سچ ہے، ان کے فن اور ان کی شخصیت کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ بھی سچ ہے، واقعی زیب النساء زیبی آپا اردو دوستی کی نئی عبارت لکھ رہی ہیں، گروپ بندی کے شکار لکھاری کو تابناکی عطا کر رہی ہیں۔ حلیم صابر کی پذیرائی میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ مختصر وقت میں حلیم صابر کی شخصیت اور فن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اردو ادب کی خدمت شب و روز کرنے والے معتبر شاعر حلیم صابر کا فن دل پر میرے بے ساختہ اثر کرتا ہے۔ سوری اور معنوی اعتبار سے ان کی غزل میں قوت مشاہدہ قابل ستائش ہے۔ حلیم صابر کی غزل معنویت سے بھرپور ہوتی ہے۔ بقول حلیم صابر، نام میرا بھی صابر ضرور آئے گا۔ یہ خود اعتمادی دیکھیے کہ نام میرا بھی صابر ضرور آئے گا، لکھی جائے گی جب داستان غزل، لکھی جائے گی جب داستان غزل۔ حلیم صابر کی غزلیں زمینوں میں چلتے ہوئے خیالات پر مشتمل ہیں۔ 100 بات کی ایک بات، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ ان کی شاعری میں ان کا اپنا رنگ نظر آتا ہے۔ 3000 رباعی لکھنے والے، عمر کی 80 بہاریں دیکھنے والے معتبر شاعر حلیم صابر غزل گوئی کے میدان میں اپنے فکر و فن کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ نعت گوئی سے بھی انہیں رغبت ہے، اور لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، ان کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، اور دور دور تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ صرف پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ دل میں اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 100 بات کی ایک بات خیالات و جذبات کو بڑی سادگی اور پرکاری کے ساتھ شعر کے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ ابھی میں نے انہیں سنا ہے، پڑھا نہیں ہے۔ ان کی زبان و بیان سادہ اور عام فہم ہے۔ اردو زبان ادب سے محبت کرنے والے شاعر حلیم صابر کو میرا سلام۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ معتبر شاعر الحاج حلیم صابر کے اشعار سماعت کر لیں کہ جو زلزلے میرے قلب و جگر میں اٹھے ہیں، جو زلزلے میرے قلب و جگر میں اٹھتے ہیں، اگر زمین میں اٹھتے دراز کر دیتے۔ اور یہ شعر کہ میں بدلتے ہوئے حالات پر اکثر رویا، میں بدلتے ہوئے حالات پہ اکثر رویا، دیکھ کر شہر کا بدلا ہوا منظر رویا۔ اور یہ شعر
کہ رشتے ناتے تو نام کے ہیں بس، رشتے ناتے تو نام کے ہیں بس، اس زمانے میں کون ہے کس کا، اس زمانے میں کون ہے کس کا۔ اور میری بہت ساری دعائیں، اور اللہ تعالی انہیں صحت مند رکھے اور انہیں اردو ادب کی دنیا میں یہاں تک پہنچایا ہے اور تاریخ کا حصہ بنائے، اور مورخ جو ہے ان کے نام کو لکھے، یہی میری دعا ہے، یہی میری تمنا ہے۔ اور ایک قطعہ سن لیں کہ کتنا دلدار ہیں حلیم صابر، کتنا دلدار ہیں حلیم صابر، جلوے یار ہیں حلیم صابر، اردو دا کہتے ہیں یہی تابش، سب کے غمخوار ہیں حلیم صابر، سب کے غمخوار ہیں حلیم صابر۔ اللہ حافظ، سب سلامت۔ ماشاءاللہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب، بہت اچھا آپ نے تجزیہ کیا، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے۔